ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ضریر البصر تھا، نبینا تھا، میں جب درمیان میں رود کو ہی نئے کا پانی گزرتا تو مسجد نہ آ سکتا تھا، میں نے دعوت دی اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائیے، ایک جگہ پہ نماز پڑھیں گے، اس جگہ کو ہم اپنی مستقل گھر کی مسجد بنا لیں گے۔ آپ نے کبھی اس حدیث پہ غور کیا؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وامر ان تنظف وتطیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے کی مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، دور محلے کی مسجدیں، پھر گھر کے ایک حصے کو خاص کر دیں گے، یہاں عورتیں نماز پڑھیں گی، بچے نماز پڑھیں گے، ہم جا کر مسجد سے واپس جا کے سنتیں پڑھیں گے، رات کو یہاں تہجد پڑھیں گے۔ یہ گھروں کے اندر ایسی جگہ بنانا یہ بھی محبوب عمل ہے۔ ڈی جی خاں میں ایک ہمارے جماعتی نے گھر لیا ہے، بہت بڑا گھر ہے اس کا، لیکن گھر سے پہلے اس نے اپنی مسجد بنوائی اسی گھر کی چار دیواری کے اندر، اس کا گیٹ باہر رکھ دیا۔ اب وہ گھر کی چار دیواری سے متصل ذاتی ضرورت کی مسجد ہے، تو بھائیوں اپنے گھر کی ضرورت بعد میں محسوس کریں، اللہ کا گھر اس سے پہلے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، گھر بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر، آپ نے ایک جگہ نماز پڑھی، اتبان بن مالک نے اس کو گھر کی مسجد بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی دعوت دیتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو دعوت دو، لا تدخلون الجنہ، وہ لوگوں جنت میں نہیں جا سکتے، کب تک؟ حتی تؤمنوا، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہو، ولن تؤمنوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کب مکمل ہوگا؟ جب تم ایک دوسرے سے مسلمان محبت کرو گے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ سلام کرنے سے اور ایک دوسرے کو دعوت دینے سے محبت پیدا ہوگی۔ صحابی کا نام ہے ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہتے ہم نے کھجور، کیا بچہ، توجہ میری طرف رکھیں، کھجور کا شربت بنا کے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، امام الانبیاء نے وہ کھجور کا شربت پیا تھا، فرمایا کہ ایک دوسرے کو دعوتیں پیش کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ کو دعوت دی۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ مسجد نبوی میں چبوترے تلے بیٹھ کر عبادت کرنے والے، دین سیکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی، بیٹے کو کہا عبد الرحمن ان کو لے جاؤ گھر کھانا کھلاؤ، گھر ان کو کھانا کھلاؤ، میں عشاء کے بعد نبی کے ساتھ میٹنگ کروں گا، امور پہ تبادلہ خیال ہوگا، پھر میں آ جاؤں گا۔ جب گھر پہنچے حضرت عبد الرحمن نے کھانا پیش کیا، مہمانوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، رب نے موقع بنایا ہے صدیق کے ساتھ کھائیں گے، اکیلے نہیں کھاتے۔ بیٹا کہتا رہا اللہ کے لیے کھا لیں، ابو میرے اوپر ناراض ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں صدیق آئے گا ہم کھائیں گے۔ بڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آئے، گھر پوچھا کھانا کھلایا؟ جی مہمانوں نے نہیں کھایا۔ غصے میں فرمانے لگے این غنصر، نکمہ کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن، شادی شدہ بیٹا، گھر کے کونے میں چھپا پڑا ہے کہ باپ کے سامنے کیسے جاؤں؟ غلطی ہے بیٹے کی؟ نہیں ہے، غفلت کی تھی، کھانا نہیں دیا تھا؟ نہیں، کھانا بھی دیا، غلطی بھی نہیں، پھر بھی چھپا پڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے اولاد کے دل میں ماں باپ کا حیا، ادب، غلطی بھلے نہیں ہے پھر بھی ابو کے سامنے کیسے جاؤں، کیسے بولوں، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کروں، کیسے بات کروں؟ یہ حیا اور ادب کا انداز تھا۔ جب باپ نے زیادہ ڈانٹ پلائی تو پھر آہستہ آہستہ شرم کے مارے نکل کے آئے، ابو میری بات پہ اعتماد کرے نہ کرے مہمانوں سے پوچھ لیں۔ صدیق گئے کھانا لے کر، مہمانوں کھاؤ کھانا، دعوت قبول کرو۔ مہمانوں نے کہا آپ کھائیں، ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ مہمان خالی چلے گئے تو مہمان کس کے ہیں؟ دعوت کر کے آیا تھا تو صبح رسول کریم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ صحیح مسلم کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیسے جاؤں گا؟
حضرت ابوبکر قسم اٹھا چکے، مہمانوں نے بھی قسم اٹھا دی، دعوتیں کرو ایک دوسرے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ابوبکر صدیق نے پھر اپنی قسم سے تبدیلی کی، فرمانے لگے قسم کا تو کفارہ دوں گا، لیکن کھانا آپ کے ساتھ اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ خالی پیٹ نہ جائیں، کھانا کھا کر جائیں۔ قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث صحیح بخاری، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کوفے میں دعوت دی گئی، کھانا مرغے کا گوشت رکھا گیا، کوفے کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری دعوت کھا رہے ہیں، مرغے کا گوشت ہے، سامنے ایک بندہ کھڑا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، یہ گوشت ہے مرغے کا، میں نے دیکھا کہ یہ گندگی کھاتا ہے، جو گندگی کھائے میں نہیں کھاؤں گا اس کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ میں تجھے حدیث سناتا ہوں پھر میرے ساتھ کھاؤ۔ جی کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغا کھاتے دیکھا تھا، جب نبی نے کھایا تیرے لیے حلال ہے، میرے لیے بھی حلال ہے۔ ہر بات پہ دلیل قرآن یا حدیث، ہر بات پہ دلیل قرآن یا حدیث۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں کھاؤں گا، یہ میں نے مان لیا کہ حلال ہے لیکن پھر بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس دن میں نے اللہ کی قسم اٹھا لی تھی کہ اللہ کی قسم مرغے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اب قسم ہے اس وجہ سے نہیں کھاتا، باقی حلال تو میں نے مان لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھاؤ، قسم کے متعلق بھی تجھے حدیث رسول سے جواب دیتا ہوں، حدیث سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، اوڑھنا بچھونا حدیث رسول، ہر بات پہ دلیل حدیث رسول۔ جی کیا دلیل ہے؟ فرمانے لگے کہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، میں نے کہا اللہ کے رسول میرے قبیلے کے لوگ جنگ پہ جانا چاہتے ہیں، ساز و سامان نہیں، اونٹ دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اونٹ میرے پاس نہیں، اللہ کی قسم تمہیں اونٹ نہیں دوں گا۔ تو تھوڑی دیر بعد اونٹ آ گئے، نبی نے ہمیں اونٹ دے دیے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا، آپ نے فرمایا میں نے نہیں دیے، اللہ نے دیے ہیں، باقی قسم کا میں کفارہ ادا کروں گا، قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ کیا کفارہ ہے قسم کا؟ قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا، اب تو غلام رہے نہیں۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو لباس دیں، 10 مسکینوں کو لباس پہنائیں، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر 10 مسکینوں کو لباس نہیں پہنا سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کتنا مہنگا کھانا کھلائیں جتنا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور منت مان کے اگر پوری نہ کر سکیں اس کا کفارہ بھی یہی ہے۔ قسم کا کفارہ، منت کا کفارہ ایک ہی کفارہ ہے، قرآن میں ہے، 6 سپارے کے اندر موجود ہے، 6 پارے میں آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں۔ دعوتیں ایک دوسرے کو صحابہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک بات اور کر دوں اور بات کو آگے چلاؤں کہ شادیاں سستی کرو، لوگوں نے شادیاں مہنگی کر دی ہیں، گناہ سستا کر دیا ہے، یہ کتنا بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو لمبی بات نہیں کرتا، یہ تو ایک الگ تفصیل ہے۔ نبی کی 2 شادیوں کا حال صحیح بخاری میں موجود ہے، ویسے زیادہ حال موجود ہے، 2 کا حال جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شادی پر صحیح بخاری جلد ثانی چیپٹر کا نام کتاب النکاح، آپ نے شادی پر حق مہر کے علاوہ ٹوٹل خرچہ کیا تھا 1.25 کلو جو، 1.25 کلو جو پکا کے آپ نے کھانا کھلایا تھا، یہ نبی کی شادی کا ٹوٹل خرچہ ہے۔ اور یہ کم از کم کی مثال، زیادہ سے زیادہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زینب ما اولم علی نساء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بڑا خرچہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی شادی پہ کیا تھا اتنا کبھی نہیں کیا تھا۔ حق مہر کے علاوہ آپ نے کتنا خرچہ کیا تھا؟ 1 بکرا ذبح کر کے آپ نے بطور ولیمہ کھلایا تھا، یہ ٹوٹل خرچہ ہے نبی کی شادی کا۔ 1 بکرا پکایا، ہمسایوں سے 1 پلیٹ میٹھے کی آ گئی، وہ بھی ساتھ رکھ دی، بکرے کا گوشت بھی ختم نہیں ہو رہا تھا، نہ پلیٹ ختم ہو رہی تھی، سارے صحابہ سیر ہو کے چلے گئے۔ مانا کہ شادیوں کو سستا کریں۔ یہاں حق مہر کی بات، حق مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی 500 درہم، وہ 200 درہم کا وزن بنتا ہے 52.5 تولے چاندی۔
اب کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں، میں نے ایک نوجوان سے کروائی دکاندار سے، تو اس نے مجھے حساب بنا کے دیا لگ بھگ 2 لاکھ روپیہ آج کا موجودہ نبی پاک نے اس دور میں حق مار دی تھی۔ کس پیغمبر نے 2 لاکھ حق مار دی تھی؟ جس کے گھر میں 3 دن فاقے رہتے تھے۔ 2 لاکھ کس نے حق مار دی تھی؟ جس کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا۔ اس پیغمبر کی حق مہر یہ ہے، اور آج ہم حق مہر میں تو پیچھے چلے گئے اور آگے نکل گئے ہیں شادی کے اخراجات میں۔ شادی کے موقع پر دعوت کریں اور دعوت ولیمہ قبول کرنا، نبی نے فرمایا جو آدمی دعوت ولیمہ قبول نہ کرے اس نے میں رسول کی نافرمانی کی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف۔ 2 باتیں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے سنا افش السلام، سلام کو عام کرو۔ نمبر 2 اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3 فرمایا کہ واصل الارحام، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، جامع ترمذی میں یہ لفظ نہیں ہے۔ واصل الارحام، رشتے ناطے جوڑو، کیونکہ رشتے ناطے توڑنے والا لا يدخل الجنت قاطعن، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ رشتے ناطے جوڑنے والے جنت میں جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ لوگو تمہیں ناز ہے، فخر ہے اپنی دولت پہ، رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھتے تمہیں ناز ہے اپنے عہدے پہ، تجھے ناز ہے اپنی عزت و وقار پہ، پیسے پہ، تو رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھتا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اگر تو رشتے ناطے نہیں جوڑے گا تو قرآن سورۃ محمد اللہ فرماتا ہے رشتے ناطے توڑے گا تو اللہ کی تیروں پر لعنتیں آئیں گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ مانا کہ رشتے ناطے جوڑ کے رکھو۔ آج ہمارا جوڑنا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہمیں بھانجوں کے نام نہیں آتے، بھتیجوں کے نام نہیں آتے، نواسوں کے نام نہیں آتے، پوتوں کے نام قسمت سے آتے ہیں۔ رشتہ داروں کے جب نام نہیں آتے، ان کے کام، مشغولیت، مصروفیت کا پتہ تک نہیں، پھر ان سے ہم صلہ رحمی کیا کریں گے؟ ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ بات کو کلوز کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے تیسرا جملہ فرمایا کہ واصل الارحام، رشتے ناطے جوڑو، اور جوڑنا یہ ہے کہ جو تجھے توڑے تو اس سے بھی جوڑ، یہ ہے جوڑنا۔ جو جوڑے تو بدلہ دے کر جوڑے، یہ جوڑنا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا صلو باللیل والناس نیام، رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگوں کی آنکھوں کو نیند ہو، اس وقت نماز پڑھو۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے بستر پہ محسوس کیا نبی نہیں ہے، میں نے ہاتھ آگے کیا کہ نبی پاک کہاں ہیں؟ پتہ نہیں رات کی تاریکیوں میں قبرستان جا کر قبر والوں کے لیے دعا بھی تو کرنے جاتے ہیں کبھی کبھی، کہاں ہیں؟ میں نے ہاتھ آگے پھیلایا تو میرے ہاتھ ٹچ ہوئے، اذا قدماہ منصوبتان، سجدے کے عالم میں نبی کے دونوں قدم کھڑے تھے۔ میں حیران ہو گئی کہ گناہوں سے پاک پیغمبر سجدے میں، دنیا سوئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل میں بات اثر کر گئی۔ میں نے کہا توجہ کر کے کان لگاؤں تو صحیح، فرما کیا رہے ہیں؟ اس وقت جب اللہ آسمان پہ، آسمان دنیا پہ اعلان کر رہا ہے حل من مستشفعن، حل من مسترزقن، حل من مستغفرن، کوئی ہے گناہ گار گناہ کی معافی مانگے میں اللہ معاف کر دوں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی بیمار شفا مانگنے والا، کوئی ہے میرے سے مانگنے والا۔ اس وقت امام الانبیاء گناہوں سے پاک کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کان لگا کے سنا، دعا تھی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک۔ اللہ تیرے راضی ہونے کا واسطہ اللہ میں محمد پہ ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گناہوں سے پاک پیغمبر تہجد میں کھڑے کھڑے تورمت قدما، قدم سوج جاتے تھے، ورم آ جاتی تھی، بعض اوقات پھٹ جاتے تھے قدم، اتنا لمبی عبادت تہجد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نعمت باردہ، سردیوں کی راتیں ٹھنڈی نعمتیں، رات لمبی تہجد کا مزہ، دن چھوٹا روزہ رکھنے کا مزہ آتا ہے۔ یہ ہر ایک نقطہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں یہاں بات کو کلوز کر کے آگے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے فرمائے، ذرا غور کریں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو۔ نمبر 2
اطعم الطعام، لوگوں کو دعوتیں دو، کھانے کھلاؤ. یہ ہر جمعہ جو دعوت ہوتی ہے، جتنا لوگ کوئی 10 روپے ملاتے ہیں، 100 روپیہ ملاتے ہیں، آپ اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اطعم الطعام، کھانے کھلاؤ. واصل الارحام، رشتے ناتے جوڑو. صلو باللیل والناس نیام، تہجد پڑھو. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تدخلوا جنت ربکم بالسلام، رب کی جنت کے 8 دروازے پہ تمہیں فرشتے سلوٹ پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے، آؤ جنتیو. سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کھجوروں کے باغ کے پھل چن رہے تھے، پتہ چلا تھا نبی پاک مدینے آ گئے. اس نے کام چھوڑا، سیدھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آ کر دیکھتے ہی اس نے کہا یہ چہرہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. پہلا جملہ جو اس نے سنا، یہی جملہ پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے صادر ہوا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا جنت ربکم بسلام. سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہودیوں کا ایک تگڑا عالم، آگے بڑھتا ہے. اللہ کے رسول، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے 3 سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، آپ اگر نبی ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دیں. کیا سوال ہیں؟ فرمایا کہ پہلا میرا سوال یہ ہے، ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2 میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی جنت میں مہمانی کیا ہوگی؟ نمبر 3 بچہ کبھی ماں کبھی باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ 3 سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا. جو ہی سوال مکمل ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ان 3 سوالوں کا جواب رب نے مجھے پہلے نہیں دیا تھا، ابھی تیرے سوال کے دوران جبریل آ گیا اور مجھے جواب دے گیا ہے. 3 سوالوں کا جواب تو عبداللہ بن سلام کی زبان سے فوراً نکلا، کیونکہ یہودی تھے نا پہلے. فرمانے لگے ذاک عدو الیہود، یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے. کبھی یہودیوں کے اوپر پتھروں کا عذاب لے آتا تھا، کبھی یہودیوں کو بندر اور خنزیر بنا دیتا تھا. یہ تو ہمارا دشمن ہے. یہودی پتہ نہیں عجیب و غریب ذہن تھا، کہتے تھے جبریل ہمارا دشمن ہے. قرآن میں نہیں پڑھا پہلے پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے من کان عدوا لجبریل، جو میرے جبریل سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرے سارے فرشتوں کا دشمن، میرے سارے رسولوں کا دشمن، حتیٰ کہ میں اللہ کا بھی دشمن ہے. وہ کہتے تھے جبریل ہمارا دشمن ہے. اللہ اکبر، اوقات دیکھیں اور مخالف کس کو بنا رکھا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی صفت رحمان نہیں مانتے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی نشانی قیامت کی، نارن تخرج من المشرق، مشرق سے ایک آگ نکلے گی اور وہ سارے لوگوں کو میدان محشر تک لے جائے گی. تقیل معہم حیث قالوا، جہاں دوپہر کے وقت ریسٹ کرنا چاہیں گے آگ رک جائے گی، جہاں رات کے وقت ریسٹ کرنا چاہیں گے آگ رک جائے گی. وہ آگ ان کو جمع کرتے کرتے میدان محشر تک لے جائے گی. یہ قیامت کی نشانی. یاد رکھنا قیامت کی نشانی کی 3 قسمیں ہیں، علامات قریبہ، علامات بعیدہ، علامات متوسطہ. جو علامات قریبہ ہیں ان میں سے یہ پہلی نشانی ہے، یہ الگ تفصیل. دوسرے نمبر پہ جنت میں سب سے پہلی مہمانی کیا ہوگی؟ فرمایا بالام والنون، سب سے پہلے جنت میں مہمانی بیل کا گوشت ہوگا اور مچھلی کی کلیجی ہوگی. مچھلی کی کلیجی اور بیل کا گوشت، یہ سب سے پہلی مہمانی جنت میں ہوگی. تیسرا سوال کہ خامد بیوی میں سے جس کا پانی پہلے سبقت کر جائے، خارج ہو جائے، بچہ اس کے مشابہ ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن سلام نے جو ہی سنا کہ جواب تو بالکل ٹھیک ہیں، تورات کا عالم، حافظ، فقیہ، ان کا بہت بڑا عالم، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے، لیکن ایک بات میری مان لیں، مجھے کمرے میں چھپا دیں، میری قوم بہتان باز ہے، ان کو بلا تو لیں، ان کو بلا لیں، میرے بارے پوچھیں کیسا آدمی ہے. کمرے میں چھپ گئے. رسول نے یہودیوں کو بلا کر پوچھا کیف عبداللہ ابن سلام فیکم، عبداللہ بن سلام کیسا جوان ہے؟ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، ہمارا اچھا آدمی اچھے کا بیٹا ہے، شریف آدمی ہے، شریف کا بیٹا ہے. تو اس کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ کلمہ میرا پڑھ لے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اعاذہ اللہ، اللہ بچائے گا، وہ نہیں پڑھ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا اگر پڑھ لے، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے.
دروازہ کھول کے نکلا عبداللہ بن سلام، فرمانے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو ہی اس نے کلمہ پڑھا تو فوراً انہوں نے یہودیوں نے کہا شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا گندا ہے، گندے کا بیٹا ہے، شرارتی کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ ذلیل ہے، ذلیل کا بیٹا ہے۔ پیارے پیغمبر کو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ نبی پاک آپ کو میں نے عرض کی تھی نا کہ ان الیہود قوم بہتن، قوم بہتان باز ہے، دیکھو کتنا اس نے میرے اوپر بہتان لگا دیے، ابھی اچھا تھا ابھی برا ہو گیا۔ یہ ایک حدیث تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، کچھ اس کے اندر اگر مزید وضاحت کی جاتی بہت ہو سکتی تھی، لیکن ٹائم کے مطابق اللہ ہمیں جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے تقریباً ملتا جلتا، نماز کو ارکان میں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ مطلب کہ نماز کے رکن کتنا ہے، فرض کتنا ہے، واجب کتنا ہے، مستحب کتنا ہے، مندوب کتنا ہے، مکروہات کتنا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں ہماری اصول فقہ کی، لیکن یہ ساری جو اصطلاحات ہیں بنائی کس نے ہیں؟ فقہا نے بنائی ہیں، نبی نے نہیں بنائی۔ فقہا نے بنائی ہیں، نبی نے نہیں بنائی، صحابہ نے نہیں بنائی۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا واجب، اگر وہ واجب نہ کریں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، فرض کو نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ نے منع کیا ہے لیکن اس سے منع سے مطلب ہے بچ جائیں، اگر کر لیں تو جائز ہے، اس کو نہی تنزیہی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں شریعت کو سمجھنے کے لیے فقہا نے بنائی ہیں، ان میں کافی ٹھیک بھی ہیں کافی غلط بھی ہیں، لیکن ہم اہل حدیثوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کریں نہ کریں ہو جائے گا نہیں ہوگا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس کو اس طرح کی تقسیمیں کر کے کسی کا شان گھٹاؤ مت بڑھاؤ مت۔ جس طرح کہتے ہیں نا جی یہ سنت مؤکدہ ہے، مؤکدہ کہہ کر عمل کروایا جاتا ہے، دوسری سنت کو غیر مؤکدہ کہہ کے چھڑوایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ غیر مؤکدہ نبی نے عمل نہیں کیا تھا، نبی نے کیا تو ہمارے لیے قابل عمل ہیں، ہاں فرصت نہیں ٹائم نہیں وہ الگ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، اس کو اس طرح کی تقسیموں میں بانٹنا یہ نامناسب ہے۔ ہاں بعض چیزیں اس سے صحیح بھی چلتی ہیں لیکن بعض معاملات مسائل میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ نبی نماز پڑھا رہے تھے جوتا صاف کر کے پہنا ہوا تھا سفر میں، صحابہ بھی جوتا پہنے ہوئے ہیں، آپ نے نماز کے دوران جوتا اتار دیا، صحابہ نے اتار دیا، بعد میں آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتارا؟ انہوں نے کہا آپ نے اتار دیا ہم نے بھی اتار دیا، بس یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، پوری امت جنت میں جائے گی بس وہی نہیں جائے گا جو انکار کرے گا۔ فرمایا کون انکاری ہے جنت کا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے گا شریعت پہ چلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے انکار کیا عمل نہیں کیا گویا کہ وہ جنت کا انکاری ہے۔ صحابہ نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جوتا اتارا، ہمارے اوپر جوتا اتارنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، تنزیہی ہے، تحریمی ہے، کیا ہے؟ نہیں پوچھا انہوں نے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ آپ جو کریں گے ہم وہی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرا جوتا صاف کرنے کے باوجود کہیں کمی رہ گئی تھی تو جبریل نے مجھے نماز میں کہا اتار دو، میں نے اتار دیا تھا۔ آپ کے بارے تو جبریل نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں، ہم نے اتنا دیکھا ہے کہ آپ نے عمل کیا ہم نے کر لیا، بس اس کو تقسیم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اس کے ساتھ دوسرا جزء ہے کہ رفع الیدین کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر دیکھیں میں مختصر جواب دیتا ہوں۔ آپ سب جتنا مسلمان ہیں جنت میں نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو ہم گناہگاروں کے چھوٹے چھوٹے سہارے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے اور نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ان میں سے ایک سہارا اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرے وہ میں نبی سے پیار کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے سنت سے محبت کر کے میری محبت حاصل کر چکا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رفع الیدین سنت سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے،
سینکڑوں روایات ہیں، متواتر روایات ہیں، اور آخر دم تک آپ رفع الیدین کرتے رہے۔ نبی کی کوئی ایک نماز بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں۔ تو جب رفع الیدین سنت ثابت ہو گیا تو پھر سنت سے محبت کرنی چاہیے۔ سنت سے جس کو محبت نہیں، کیا وہ نبی کے ساتھ جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اگر نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر یہ سوال کہ میں رفع الیدین کو سمجھتا ہوں یہ قرآن حدیث یا حدیث سے ثابت تو ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کروں یا نہ کروں تو ہو جائے گی نہیں ہوگی۔ اس طرح کا دوسرا ایک مسئلہ تھا، عبداللہ بن عمر سے ایک یمنی جوان نے سوال کیا تھا، اگر یہ ہو جائے تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا تھا اجعل ارأیت فی الیمن، یہ اگر مگر یمن میں رکھ کے آیا کرو، ہمارا یہ نظریہ نہیں۔ ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ رسول نے جو کیا ہم کرتے ہیں، جو رسول نے منع کیا ہم اس سے بعد آتے ہیں۔ یہ اگر مگر والے ہمیں نظریے نہیں آتے، جو صحابہ کا نظریہ وہی ہمارا عقیدہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا